اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب زرتاج گل نے تمام جو سیکرٹریز جو اٹھ کے جا رہے تھے ان کو بٹھایا اور جو ایم این ایز جا رہے تھے ان کو بٹھایا جو ممبران ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک سوال نامہ ہے وزارت داخلہ کے لیے، اور یہ 7 پوائنٹ کی 8 پوائنٹ نکاتی جو ہے یہ سوال نامہ لے کے آئی ہیں۔ ہمیں بھی پتہ چلا کہ 4 FIR بھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل بھی 125 کی طرح لے کے گئی ہیں، اور کمبل شمبل کا بھی پرچہ ہے۔ کیا کتنے مقدمات ہیں آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت اپنے آپ کے اوپر خود لوگوں کا مذاق اڑوا رہی ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس طرح کے لوگوں کو غائب کرتے ہیں، لوگوں کو زدوکوب کرتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں، اس طرح کے جھوٹے مقدمات کرتے ہیں، یہ صرف اپنی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کہ جو اصل واقعہ 25-26 نومبر کو جو سارا اسلام آباد ہوا، جو پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر چلائی گئی تاکہ اس سے میرا اور آپ کا دھیان بٹ سکے، اس لیے کسی کو اوپر پولیس مین سے کمبل چوری کرنا، کسی کے اوپر بسترے چوری کرنا، اور کسی کے اوپر 125 موٹر سائیکل چوری کرنا تاکہ آپ اور ہمارا دھیان ادھر چلا جائے۔ لیکن آپ پہ کتنے مقدمات ہوئے؟ آپ 4 ہوئے، لیکن اوریجنلی میرے اوپر 57 مقدمات ہوئے۔ جو ابھی جو ہوئے ہیں اس میں کیا کیا ایلیگیشنز ہیں؟ جی یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی پولیس مین سے، اور جو سوال نامہ جو آپ نے بتایا ہے اندر کمیٹی میں، وہ کون کون سے والے ہیں؟ آپ نے اس میں گولی کس نے جائے دی اور کیا کیا معاملات؟ جی میں نے آپ کے سامنے میں نے انٹیریئر کمیٹی کو کہا کہ چونکہ پوری انٹیریئر کمیٹی آج انٹیریئر منسٹری کے اندر یہاں پہ سراپا احتجاج ہے، سوال کریے، میٹنگ کریے، تو پہلے تو آپ کے انٹیریئر منسٹر کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، انٹیریئر سیکرٹری کو ہونا چاہیے تھا، اسپیشل سیکرٹری فار انٹیریئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جو چیئر پرسن صاحب نے، میں ان کے توسط سے ان رائٹنگ مجھ سے سوال کیا، اور میں نے فورم کے اوپر فلور کے اوپر اٹھایا۔ میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ نے 26 تاریخ کو کس کی پرمیشن کے تحت پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر آپ نے چلائی؟ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ کتنے لوگ غائب ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور پمپس کا ریکارڈ کس نے آپ کو غائب کرنے کی اجازت دے دی؟ جب مطیع اللہ جان جیسے یا آپ جیسے بہت سارے لوگ جب ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، تو آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے جو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، آپ نے انہیں کے اوپر چرس اور ہیروئن جیسے گھٹیا قسم کے مقدمات جو ہے وہ آپ نے ڈال دیے۔ جب آپ اس طرح کے غلط مقدمے کسی کے اوپر ڈالتے ہیں، تو آپ نے ان افسران کا کیا کسی کا نام آپ نے ڈالا ہے جو جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں؟ تیسرا میں نے ان سے سوال کیا کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت MLN صوبوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک صوبائیت کا کارڈ کھیل رہی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمیں ڈیٹا دیا جائے کہ آپ نے اسلام آباد کے اندر ریڑھی والوں کو یا لوگوں کے گھروں کے اندر جو پشتون مزدوری کرتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو کیوں اٹھایا ہے؟ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ آپ سارے فیکٹس اینڈ فگر جو ہے آپ فورج نہ کریں، آپ حقائق کو نہ چھپائیں، سوال آپ سے ہوتے رہیں گے۔ یہ جو سوال نامہ تھا اور سوشل میڈیا کے ورکرز کو اٹھایا، ان کے گھروں کو یہ جو آپ کا سوال نامہ تھا، اس پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایک آپ سے وہ کیا کہ جی ہم تو یہاں پر KPK والے جو ہیں وہ یہاں پر آ کے پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں، ٹیچنگ میں بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بندہ آپ لوگ وہاں پہ بھرتی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کا جو ہے کارڈ نہ کھیلیں، اس پہ آپ کیا؟ دیکھیں ہم تو اسلام آباد کی بات کریں کہ اسلام آباد کو 26 نومبر کو جو لوگ پاکستان کو قومی ترانہ پڑھ رہے تھے، جو اپنا حق مانگنے آئے تھے، وہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنے آئے تھے، وہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ اپنے حقوق کے لیے آئے تھے، وہ شعور والے لوگ تھے، پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، وہ اپنے مطالبات کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ان سے ڈائیلاگ نہیں کیا، آپ نے ان سے کوئی مذاکرات نہیں کیا، آپ نے ان سے کوئی پیش بندی نہیں کی، اور آپ نے سیدھا آپریشن کر کے آپ نے اوپر چلائی۔ تو میں نے طارق فضل چودھری صاحب سے یا ایون چیئرپرسن صاحب نے خود کہا کہ ہمارے اپنوں کے حلقوں کے لوگ بھی اس وقت غائب ہیں، آپ خود مجھے اندازہ بتائیں۔ پھر انہی کے جو شاید فقانہ عباسی صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہے PMLN کے، وہ خود کہہ رہے تھے، آپ نے ان کو ریکارڈ پہ دیکھا کہ ان کے حلقے کے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو لوگ شہید ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ صوبائیت کا کارڈ کھیل، ہم یہ کریں، لوگوں کو پینلائز مت کریں، لوگوں کو غائب مت کریں، غائب مت کریں۔ آپ نے تاریخ کا سب سے سیاہ کارنامہ کر دیا ہے، اب آپ حقائق لوگوں سے شیئر کریں۔ آپ نے جو سوال نامہ دیا ہے، اگر اس کا آپ کو جواب نہیں ملتا تو کیا آپ ادھر احتجاج کریں گے کمیٹی میں؟ کیا آپ کا اگلا کیا لائے گا؟ نہیں دیکھیے، سوال نامہ تو آپ نے دے دیا۔ دیکھیے وہ جو چیئر پرسن صاحب ہیں، خرم صاحب، انہوں نے ان کو ٹائم دیا کہ آپ نیکسٹ انٹیریئر کمیٹی میں ان سارے سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز ہی جھٹلا سکتے ہیں نا۔ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ سوال کرنے والوں کو نہ مارے نا، ڈو ناٹ می۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمیں جواب دیں، اور آن ریکارڈ میں آپ کو ان رائٹنگ جواب دے رہی ہوں۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیسفل جماعت ہے، لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، لوگ ہمارے اس وقت مسنگ ہیں، ہم چاہے پارلیمنٹ کا فلور ہو، چاہے میڈیا کا فلور ہو، چاہے پاکستان کا کوئی بھی جگہ، ہم وہاں پہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے۔ آپ نے سوال، آپ سمجھتی ہیں کہ جب انٹیریئر منسٹری اور وزیر داخلہ اور دیگر جو ان کو انگیج کر رہے تھے، ملاقاتیں بھی کروائی جا رہی تھی، تو اگر 26 نومبر یا سنجانی پہ کہیں پہ بھی اگر بیٹھا جاتا تو یہ جو آگے جو معاملہ ہوا ہے یہ آج دن نہ دیکھنا پڑتا؟ دیکھیے جرم کرنے
स्टेट के पास जुर्म करने की दलील नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास इंसानी जानों को शहीद करने की और चलाने की कोई तो ये दलील नहीं सरताज है। गुल थी और उन्होंने ये कहना है कि रिटर्न जो है इंस्पेक्टर जो कैमा कमेटी के जो चेयरमैन है उन्होंने भी जवाब जो है वो मांग लिया है और उन्होंने अपने सवालनामा बाकायदा तौर पर जो है वो कमेटी के आगे रख दिया।